الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. وقال تعالى في مقام آخر: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر، وويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر ومغلاقا للخير، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اے پیر حرم رسم و رہے خان کہیں چھوڑ، اے پیر حرم رسم و رہے خان کہیں چھوڑ، مقصود سمجھ میری نوائے سحری کا. اللہ رکھے تیرے جوانوں کو سلامت، اللہ رکھے تیرے جوانوں کو سلامت، دے ان کو سبق خود شکنی خود نگری کا. تو ان کو سکھا خارا شگافی کے طریقے، تو ان کو سکھا خارا شگافی کے طریقے، مغرب نے سکھایا انہیں فن شیشہ گری کا. محترم سامعین، اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، اساتذہ کرام، پردہ نشین خواتین، میری ماں اور بہنوں، آج کا یہ اجلاس اصلاح معاشرہ کے نام سے منعقد کیا گیا، جس کا معنی یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیاں، ہمارے معاشرے میں پھیلے ہوئے بغاڑ، ہمارے معاشرے میں پھیلے ہوئے فساد، ہمارے معاشرے میں پھیلے ہوئے ناپاک جرثومے کس طرح سے ختم کیے جا سکے، کس طرح سے ان کو مٹایا جا سکے. وہ برائیاں جو کل تک چوک چوراہوں کی حد تک تھی، وہ برائیاں جو کل تک فضاؤں میں گردش کرتی تھی، وہ برائیاں جو کل تک گلی کوچوں میں ٹہل رہی تھی، آج وہ برائیاں ہمارے گھروں کی دیواروں کو کھوکھلا کر کے ہماری بنیادوں کو مسمار کر رہی ہیں. ان برائیوں کو کیسے ختم کیا جا سکے، آج ہم اس لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں. وہ برائیاں جنہوں نے ہماری گھروں کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی ہیں، جنہوں نے ہمارے ایمان کو ڈماڈول کرنے پر ہمیں مجبور کر دیا ہے، جنہوں نے ہمارے نوجوانوں کو بیگانہ کر دیا ہے دین سے، قرآن سے، ایمان سے، جنہوں نے اس امت کو یتیم بنا دیا. ان برائیوں کا کیسے خاتمہ کیا جا سکے؟ عزیزان گرامی، آج کا یہ معاشرہ، جس معاشرے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس معاشرے میں کوئی برائی ایسی نہیں ہے جس نے اب تک جنم نہ لیا. آج کا یہ معاشرہ اور ایک 1400 سال 1500 سال پہلے کا معاشرہ ہے جس کی قرآن نے عکاسی کی. آج کا یہ معاشرہ اسی معاشرے کے مشابہ ہے جس طرح سے اس معاشرے میں تمام برائیاں پھیل چکی تھی. آج کا یہ معاشرہ بھی برائیوں سے لبریز ہے. قرآن فرماتا ہے: ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. وہ معاشرہ آج سے 1500 سال پہلے زمانے جاہلیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل اس روئے زمین پر یہ میرا اعلان نہیں، یہ کسی خدائی، یہ کسی انسانی کی کتاب کا اعلان نہیں ہے، کسی انسان کی قانون نہیں ہے، بلکہ یہ خدائی قانون کا اعلان ہے. ظہر الفساد
سید الناس لوگوں کے برے اعمال کی بدولت، لوگوں کے کرتوت کی بدولت، لوگوں کے برے اعمال کے نتائج کے ایسے اثرات مرتب ہوئے کہ جس نے خشکی اور کئی کو برائیوں سے بھر دیا۔ وہ حالات ہو چکے تھے، اگر میں ایک ایک کر کے آپ کو شمار کرانا چاہوں تو اس دور کا کوئی بھی ایسا گناہ اور کوئی بھی ایسا جرم نہ ہوگا جو آج ہمارے اس دور میں نہ ہو۔ اس دور میں تمام برائیاں پھیل چکی تھی، لیکن اس دور میں بھی برائیوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے جو نسخہ استعمال کیا وہ امورٹل آئیڈیالوجی ہے، نیور کین بی ڈسٹرائڈ، اس کو کبھی نہیں مٹایا جا سکتا۔ قیامت تک جب بھی معاشرے کی اصلاح کی بات کی جائے گی تو اس آئیڈیالوجی کو ضرور بھی ضرور اپنایا جائے گا، اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیے اس وقت میں زمانے جاہلیت میں اتنے گناہ تھے، میں آپ کو بڑے موٹے موٹے گناہ بتلاؤں، بڑے موٹے موٹے جرم بتلاؤں جو آج ہمارے درمیان بھی رائج ہو چکے ہیں۔ اس دور میں ایک سب سے بڑا گناہ کیا تھا؟ سب سے بڑا گناہ یہ تھا کہ اس معاشرے میں عورت کو بے عزت کیا جاتا تھا، عورت کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، عورت کی توہین کی جاتی تھی، منڈیوں میں نیلام کیا جاتا تھا۔ اور قرآن جب آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو آپ نے کیا فرمایا؟ قرآن نے کیا کہا؟ آج زمانہ یہ گہار لگاتا ہے، زمانہ یہ بات کہتا ہے کہ اسلام عورتوں کے حقوق نہیں دیتا، اسلام عورتوں کے حقوق کو پامال کرتا ہے۔ کبھی ہم نے قرآن پڑھا ہوتا، قرآن کیا کہتا ہے؟ اس دور میں وراثت کی ملکیت میں ماؤں بہنوں کو نہیں رکھا جاتا تھا، چھوٹے بچوں کو نہیں رکھا جاتا تھا، صرف ان لوگوں کو رکھا جاتا تھا جو جنگ میں لڑنے کے قابل ہوا کرتے تھے، وہی لوگ وراثت کے حقدار ہوا کرتے تھے۔ قرآن آیا، قرآن نے کیا اعلان کیا؟ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر۔ یہ قرآن کا اعلان ہے کہ اقربا اور والدین کا جو ترکہ ہے اس میں جس طرح مردوں کا حصہ ہے اسی طرح عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ مما قل منه او کثر، وہ ترکہ کم ہو یا زیادہ ہو، بہرحال عورتوں کا حصہ ہے۔ اب کوئی مذہب ایسا بتاؤ، کوئی ریلیجن ایسا بتاؤ، کوئی کلچر ایسا بتاؤ جس نے عورت کو یہ مقام دیا۔ اگر میں اس سے آگے گفتگو کی حد بلاغت کو عبور کرتے ہوئے اگر میں کچھ کہنا چاہوں تو یہ کہوں گا کہ جب ایک عورت ماں بنتی ہے تب قرآن کیا کہتا ہے، نبی کا فرمان کیا کہتا ہے؟ جب ایک عورت ماں بنتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق فرمایا ان الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ جب ایک عورت بیٹی ہوتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو وضم اصابعہ۔ فرمایا جو شخص بچیوں کی پرورش کرتا ہے، جو شخص بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے، قیامت کے دن وہ اس حال میں لایا جائے گا تو اس کا حال ایسا ہوگا، یہ میں ہوگا، انا وہو، اور وہ شخص یہ ہوگا۔ کون بتائے گا ہمیں عورت کا مقام؟ کس مذہب نے عورت کو اتنی عزت دی؟ جب وہ عورت بیوی بنتی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس کے ذریعے سے ایمان مکمل ہوتا ہے۔ فقد استکمل نصف الایمان، جب تک انسان نکاح نہ کرے، شادی نہ کرے، اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ یہ عورت کا مقام ہے اسلامی معاشرے میں۔ افسوس کہ ہم نے جاننے کی کوشش کی ہوتی اور آج کا معاشرہ الحمدللہ ایسا نہیں ہے۔ العیاذ باللہ، اللہ کی پناہ ہے، آج اس معاشرے میں
دوسروں کی ہمت کب ہوئی ہمارے معاشرے کی عورتوں کو بدنام کرنے کی؟ جب ہم نے ماں بہنوں کا حقوق ضائع کرنا شروع کر دیا، ان کے حقوق کو غصب کرنا شروع کر دیا۔ آج شادی بیاہ میں بیٹیوں کو بڑا دہیج دیا جاتا ہے، جہیز کے نام پر ایک لعنتی کام شروع ہو چکا ہے، لیکن اس سے وراثت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ کاش کہ ہم نے جہیز کی جگہ پہ جو قرآن نے ان کا حصہ مقدر کیا ہے، جو قرآن نے ان پر حصہ فرض کیا ہے، ہم نے اس حصے کو ادا کیا ہوتا، لوگوں کو معلوم ہوتا کہ اسلام کیا ہے، لوگوں کو پتا چلتا کہ اسلام نے عورتوں کو کیا حقوق دیے۔ یہ ایک بڑی برائی اس دور میں تھی اور آج اس دور میں بھی ہے۔ آج بھی ہماری ماں بہنوں کے حقوق ہمارے ہاتھوں پر مال ہو رہے ہیں۔ ہماری مائیں بہنیں ہمارے گھر کی چار دیواریوں میں نہیں رہ پا رہی ہیں۔ اس دور میں بھی عورتوں کو نیلام کیا جا رہا تھا اور آج بھی ہماری ماں بہنوں کو نیلام کیا جا رہا ہے۔ فرق بس اتنا ہے کہ اس دور میں دوسروں کے ذریعے سے کیا جا رہا تھا، آج اس دور میں ہم خود اپنے ذریعے سے کرنا۔ ہمارے گھر کی وہ بنیاد ہے، ہماری مائیں اور بہنیں ہمارے گھروں کی بنیاد ہے، ہمارے بچوں کی بنیاد ہے۔ علماء فرماتے ہیں، ہمارے بڑے یہ بات فرماتے ہیں کہ بچے کا سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے، اور جس گود کی تربیت، جس گود کی تعلیم، جس گود کی ایجوکیشن ایسی جگہ پر ہو رہی ہو، جس جگہ پر نہ مورل ویلیوز ہو، نہ ایجوکیشن ہو، نہ کوئی سسٹمیٹک طریقہ ہو، نہ کوئی انسانیت ہو، نہ کوئی اچھی چیزیں ہو، اگر ایسی جگہ میں وہ گود پرورش پائے گی تو اس گود میں پرورش پانے والے بچے کیسے ہوں؟ ہمیں اس بات میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہماری مائیں بہنیں آج کہاں پہنچ چکی ہیں۔ میں بڑی زندہ دلی کے ساتھ اور پورے وثوق کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، جس گھر کی خواتین کے ہاتھوں میں موبائل آ جائے، الیکٹرانک میڈیا آ جائے، سوشل سسٹم آ جائے، اس گھر کو قلعہ نما بنا دیا جائے، اس گھر کے دیواروں پر بڑے بڑے قفل لگا دیے جائیں، اللہ کی قسم اس گھر کو بربادی سے کوئی نہیں روک سکتا، ہرگز نہیں روکا جا سکتا۔ جس گھر کی عورتیں موبائل چلانے لگ جائے، جس گھر کی عورتیں سنیما دیکھنے لگ جائے، جس گھر کی عورتیں بے پردہ ہونے پر مجبور ہو جائے، جس گھر کی عورتیں بازاروں میں سج سج کر نکلنے لگ جائے، اس گھر کو بربادی کے دہانے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ آج ہمیں اس چیز میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا معاشرہ کہاں پہنچ چکا ہے۔ یہ ایک برائی تھی۔ اگر ہم اس وقت کے حالات کو دیکھتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ آیت کریمہ نازل کرنی چاہیے تھی جو عورتوں کے حق میں تھی۔ للنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر، اس وقت میں اس آیت کا نزول ہونا چاہیے تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ڈیوریشن ہے وہ کم سے کم 550 سال یا 500 سال کا ہے۔ اس درمیان میں آسمان دنیا سے روئے زمین پر جو سب سے پہلا پیغام آ رہا ہے وہ کیا آ رہا ہے؟ وَارَا اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ۔ لیکن پیغام کیا آنا چاہیے تھا؟ ہماری عقلوں کے مطابق، میں خدائی بات نہیں کر رہا، میں اپنی انسانی عقل کی بات کر رہا ہوں کہ انسان کیسے سوچتا ہے۔ پیغام یہ آنا چاہیے تھا کہ عورتوں کے حقوق کی بات کی جاتی، لیکن پیغام کیا آ رہا ہے؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ اگر اس دور کی دوسری برائی کو اٹھایا جائے تو اس دور میں زنا عام ہو چکا تھا۔ قرآن کا اعلان آنا چاہیے تھا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ قرآن کا یہ اعلان آنا چاہیے تھا کہ زنا کے قریب مت جائیے، برا راستہ ہے، حیوانیت ہے، درندگی ہے، فحشانیت ہے، عریانیت ہے، اس کے قریب نہ جائیے۔ لیکن اس کے برخلاف اعلان کیا آ رہا ہے؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ اور زنا ایک ایسی بیماری ہے، ایک ایسا مرض ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الزنا یورث الفقر، زنا غربت کو پیدا کرتا ہے،
زنا کی وجہ سے گھر میں فاقے آتے ہیں، زنا کی وجہ سے گھر میں تنگیاں آتی ہیں، زنا کی وجہ سے گھر میں رزق میں تنگی پیدا ہو جاتی ہے۔ زنا اتنی بری چیز ہے، اور آج ہمارے اس معاشرے میں زنا بھی عام ہو چکا ہے۔ زمانے جاہلیت کو اٹھائیے اور اس وقت کے زنا پر غور کیجئے، بند کمروں میں ہوتا تھا، محلوں میں ہوتا تھا، چوک چوراہوں میں نہیں ہوا کرتا تھا، گلی کوچوں میں نہیں ہوا کرتا تھا، بازاروں میں نہیں ہوا کرتا تھا، اور آج کا زنا سر عام ہو رہا ہے، چوک چوراہوں پر ہو رہا ہے، گلی کوچوں میں ہو رہا ہے، اور گلیوں میں ہو رہا ہے، محلوں میں ہو رہا ہے، اور اس کی حد یہاں سے تجاوز کی کہ ہمارے گھروں کی چار دیواریوں کے اندر بھی داخل ہو گیا اور ہمیں پتہ تک نہ چل پایا۔ اور ایک اور برائی اٹھائی جائے تو برائی کیا ہے؟ لوگوں کے مال کو ناجائز طریقے سے کھانا۔ اگر غور کیا جائے، دانش مندوں کی بارگاہ میں یہ بات رکھی جائے تو اس وقت میں ایک دوسرے کے مال کے لوگ دشمن ہوا کرتے تھے، لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم تھا۔ ایسے وقت میں آسمان دنیا سے 500 سال کے بعد کون سا پیغام آنا چاہیے تھا؟ تو انسان یہ بتاتا کہ میرے دوستوں، پیغام کیا آنا چاہیے تھا؟ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ لوگوں کے مال کو ہڑپ کر، برے طریقے سے غصب کر کے، قبضہ کر کے نہ کھاتا۔ پیغام یہ آنا چاہیے، لیکن پیغام کیا آ رہا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پیغام یہ آیا، پیغام یہی آیا۔ اور آج کے دور میں ہمارا معاشرہ دیکھیے، اس دور میں بھی مال کی لوٹ کھسوٹ ہے، ایک دوسرے کے مال کو غصب کیا جا رہا ہے، ایک دوسرے کے مال پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کے مال کو لوٹا جا رہا ہے، بھائی بھائی کا دشمن ہو چکا ہے، مالی اعتبار سے دوست دوست کا دشمن ہو چکا ہے۔ آج کا معاشرہ یہ ہے، اور ایک وہ بھی معاشرہ ہے، میں آپ کو کمپیریزن کرا رہا ہوں اس دور کی برائیوں کا اور آج کی برائیوں کا۔ آپ اپنے دل سے فیصلہ کیجئے جو میں نے ابھی بتائی وہ چیزیں ہیں یا نہیں۔ اس دور میں جو برائیاں پائی جاتی ہیں وہ برائیاں آج ہیں کہ نہیں؟ زنا ہمارے معاشرے میں ہے یا نہیں ہے؟ ایک دوسرے کے مال پر بری نظر ڈالنا ہمارے معاشرے میں ہے یا نہیں ہے؟ ماؤں بہنوں کی جائیداد کو اور ان کے حصے کو غصب کرنا ہمارے معاشرے میں ہے یا نہیں ہے؟ اور ایک برا تصور اور تھا، وہ یہ تھا کہ بیٹیوں کی پیدائش کو منحوس سمجھا جاتا تھا، برا سمجھا جاتا تھا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب کسی کو یہ بات بتلائی جاتی، یہ خوشخبری بتلائی جاتی کہ اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، اس کے گھر میں لڑکی کا جنم ہوا ہے، اس کے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی ہے، تو اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا۔ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، اپنے قوم سے منہ کو چھپائے پھرتا رہتا تھا۔ یہ اس دور کا مرض تھا۔ اگر دانش مند کی بارگاہ میں یہ بات رکھی جاتی تو اس آیت کا نزول ہونا چاہیے، لیکن اعلان کیا ہو رہا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اس دور میں چوری بھی عام ہو چکی تھی، اور اس حساب سے دیکھا جاتا، دانش مند بتلاتے، قرآن کی آیت کا نزول ہوتا، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من اللہ۔ چوری عام تھی، چوری کے احکامات نازل ہوتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، ایسا نہیں ہوا۔ اگر اس دور میں بڑی برائیاں دیکھی جاتی تو بڑی برائی یہ بھی تھی، اس دور میں شراب پی جاتی تھی، والے نکالی جاتی تھی، لوگوں کا فیوچر ڈیسائیڈ کیا جاتا تھا، لوگوں کی زندگیوں کے بارے میں پیشگی خبریں بتلائی جاتی تھی۔ اس بارے میں احکامات نازل ہونے چاہیے تھے، قرآن کی آیت اترنا چاہیے تھی، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اس آیت کا نزول ہونا چاہیے، ہماری عقل یہی کہتی، لیکن آیت کیا نازل ہوئی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ میں اس لیے بار بار اس آیت کو پڑھ
پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن اور دماغ میں یہ رچ جائے، یہ بس جائے کہ ایجوکیشن کی امپورٹنس کیا ہے، تعلیم کی اہمیت کیا ہے، ہمارا معاشرہ کیسے سدھرے گا، ہمارا معاشرہ سازگار کیسے بنے گا، ہمارے معاشرے کی برائیاں کیسے دور ہوں گی، اسی سے دور ہوں گی۔ اللہ رب العزت نے آسمان دنیا سے اور اس روئے زمین پر 550 سال کے عرصے کے بعد سب سے پہلا پیغام بھیجا، وہ پیغام ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، جبل نور کے اس غار میں جس کو غار حرا کہا جاتا ہے، اس میں ان آیتوں کا نزول ہو رہا، انسان کو یہ بات بتلائی جا رہی ہے، انسان کو یہ چیز سکھلائی جا رہی ہے کہ اگر برائیوں کا خاتمہ ہوگا تو تعلیم سے ہوگا، برائیوں کو مٹایا جائے گا تو تعلیم سے مٹایا جائے گا، برائیوں کو اس معاشرے سے ختم کیا جائے گا، اس کے لیے تعلیم ضروری ہے، شراب نوشی کو ختم کیا جائے گا، اس کے لیے تعلیم ضروری ہے، چوری کو ختم کیا جائے گا، اس کے لیے تعلیم ضروری ہے، ماں بہنوں کے حقوق جو غصب ہو رہے ہیں اگر اس کی غصبیت کو ختم کیا جائے گا تو تعلیم ضروری ہے۔ تعلیم کی امپورٹنس 5 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دی، اور تعلیم بھی کیا فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ علماء اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان سے پوچھئے قرآن کریم میں more than 80 times علم کا تذکرہ پورے قرآن میں کیا، اور 700 times افلا تذکرون افلا تدبرون افلا تعقلون، اس جیسے الفاظ پورے قرآن میں more than 700 times ذکر کیے۔ آپ کو سوچنا چاہیے قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن کی 6666 آیتوں میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے ان آیتوں کا انتخاب کیوں کیا، کیوں فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس لیے فرمایا اقرأ، پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، اگر میں غلط بولوں تو میری اصلاح فرما دیں، اس کا مفعول محذوف ہے۔ ہر تعلیم پڑھنی چاہیے، ما بین السماء والارض جتنے علوم ہیں سارے علوم پڑھنے چاہیے، لیکن آج علوم کی جو تفریق ہوئی ہے، علوم کو جو جدا کیا گیا، دینی تعلیم کو الگ کر دیا گیا، عصری تعلیم کو الگ کر دیا گیا، آج لوگوں کو بڑی دقت ہوتی ہے اس بات سے کہ صاحب مدارس میں عصری علوم نہیں سکھائے جاتے، مدارس میں صرف دینی علوم سکھائے جاتے ہیں۔ میں بتاؤں گا کیوں الگ کیا گیا۔ عصری تعلیم اور دینی تعلیم کی جو تفریق آئی ہے وہ کہاں سے آئی ہے؟ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ اپنے ملفوظات میں یہ بات لکھتے ہیں کہ یہ دونوں ایک ہی چیزیں تھیں۔ ان کی تفریق کیوں کی گئی؟ ان کی تفریق اس لیے کی گئی کہ جب دینی علوم کے ساتھ ساتھ اس دنیاوی علوم کو بھی جوڑا گیا تو اکثر میکسیمم تعداد اور میکسیمم کوانٹٹی جو ہوئی اس میں لوگ گمراہ ہوئے، اور دینی تعلیم کی وجہ سے اکثر لوگ گمراہی کے راستے سے ہٹ کر اچھائی کے راستے میں آئے، جس کی وجہ سے ہمارے بڑوں نے اس کو دینی تعلیم سے الگ رکھا۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے اگر ایک گلاس میں دودھ ہو اور پیشاب کا ایک قطرہ چلا جائے پورا دودھ نہیں پیا جاتا، پھینک دیا جاتا۔ ہماری دینی تعلیم دودھ کی طرح پاک ہے، اور اس دینی تعلیم میں اگر عصری تعلیم کا ایک عناصر بھی ڈال دیا جائے جو کہ ہمارے مدارسوں کو گمراہیوں کے راستے پر کھڑا کر دے، ہمارے نوجوانوں کو گمراہیوں کے راستے پر کھڑا کر دے، ہمیں ایسی عصری تعلیم منظور نہیں ہے۔ ورنہ اگر ہمارا ماضی دیکھا جائے، میں آپ کو گناؤں مسلمانوں کے کتنے سائنسداں تھے، مسلمانوں کے کتنے اسکالرز تھے، آج جو بڑی بڑی چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے ہیں، روز آپ ان کا استعمال کرتے ہیں، یہ مسلمانوں کی ایجاد ہے۔ آپ یہ ٹوٹی جس سے آپ وضو بناتے ہیں، آپ کو معلوم ہے اس کو کس نے ایجاد کیا؟ الجزری نام کا ایک شخص
تھا اس نے واٹر رائزنگ مشین کے نام سے ٹوٹی کو ایجاد کیا۔ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کرپٹوگرافی پر، کرپٹولوجی پر اسٹڈی کی گئی، کرپٹولوجی ڈیسائیڈ کی گئی، ایک کوڈ ورڈ ڈیسائیڈ کیے گئے۔ آج جو ہم تالا چابی لگاتے ہیں اس کو کس نے ڈیزائن کیا؟ الکندی نے ڈیسائیڈ کیا۔ آپ میڈیکل فیلڈ میں جائیے، میں میڈیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں آپ کو یہ بات بتلا رہا ہوں، میڈیکل فیلڈ میں جائیے، آج سرجیکل انسٹرومنٹ جو استعمال ہوتے ہیں آپریشن کی جگہ پہ، جو قینچی یوز کی جا رہی ہے، جو دھاگا یوز کیا جا رہا ہے، جتنے بھی انسٹرومنٹ یوز کیے جا رہے ہیں، یہ کس نے ایجاد کیے؟ الزہرابی نے ایجاد کیے۔ آپ میتھمیٹکس میں جائیے، موسیٰ الخوارزمی نام کا ایک شخص ہے، آج جو ہم لکھتے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 یہ کس نے ایجاد کیے؟ پہلے اس طرح نہیں لکھے جاتے تھے، الفابیٹیکل آرڈرز میں لکھے جاتے تھے۔ اگر ہمیں لکھنا ہوتا تھا تو الف یا کاف ایسے لکھتے تھے، دال واو دو اس طرح لکھتے تھے، الفابیٹیکل آرڈرز میں لکھے جاتے تھے۔ منظم نظام کے طور پر کون لایا؟ موسیٰ الخوارزمی لایا، یہ بھی ایک مسلمان ہے۔ غور کیجئے، فلائنگ جیٹ، آج بڑے بڑے ایروپلینز بنا دیے گئے، رافیل بنا دیے گئے ہیں، بڑے بڑے ہوائی جہاز بنا دیے گئے ہیں۔ پہلا اس دنیا میں سب سے پہلا ایکسپیریمنٹ کرنے والا ایک مسلمان تھا، عباس ابن فرناس جس کو کہا جاتا ہے، اس نے فلائنگ جیٹ کے نام سے سب سے پہلا ٹرائل لیا تھا۔ اور میں آپ کی جانکاری کے لیے یہ بات بھی بتلاتا چلوں، آپ رافیل کے بارے میں اسٹڈی کیجئے، بنگلور کی ایک کمپنی ہے، اس کمپنی کا مالک مسلمان ہے، اس نے رافیل کا ٹول باکس ڈیزائن کیا ہے، یہ بھی ایک مسلمان ہے۔ آپ کو معلوم نہیں دینی تعلیم اور عصری تعلیم کی تفریق کیوں کی گئی تھی؟ لوگ گمراہیوں میں مبتلا ہونے لگے تھے، اس وجہ سے اس کو الگ کر دیا گیا۔ ایک نہیں 1001 ایجادات ہیں اور انوینشنز ہیں جو مسلمانوں کی دی ہوئی ہے اس دنیا۔ اس سے آگے بھی میں اور بھی گرا سکتا ہوں۔ آج جو ہم میپ استعمال کرتے ہیں، ہمارے موبائل فون میں میپ ہے، ہمارے گھروں میں لگی ہوئی ہوتی ہے اتنی بڑی میپ کی، وہ گول گول گھومنے والی، وہ کس نے ڈیزائن کی تھی؟ الادریسی نام کا ایک شخص تھا، سب سے پہلا میپ پوری دنیا میں اسی نے بنایا۔ آج جو ہم شیمپو لگاتے ہیں، اس شیمپو کا سب سے پہلا ایجاد کرنے والا ایک انڈین تھا، پٹنہ کا رہنے والا تھا، شیخ دین محمد نام تھا۔ کتنی ایسی ایجادات ہیں جو مسلمانوں کی، لیکن ہمیں معلوم نہیں، کیونکہ ہم تعلیم سے دور ہو چکے ہیں، ایجوکیشن سسٹم سے دور ہو چکے ہیں، اچھی چیزوں سے دور ہو چکے ہیں۔ مسلمانوں میں تم سے کہوں گا، قرآن کا پہلا پیغام اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس کی طرف آئیے، آئیے تعلیم کی طرف، آئیے ایجوکیشن کی طرف، آئیے سسٹمیٹک چیزوں کی طرف جس کے ذریعے سے معاشرے کی اصلاح۔ قرآن کریم اس لیے نازل کیا گیا تھا، قرآن کریم اسی لیے نازل کیا گیا، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، قرآن نازل ہی اسی لیے کیا گیا ہے تاکہ انسانوں کو برائیوں سے نکال کر اچھی چیزوں کی طرف لایا جا سکے۔ قرآن اس لیے نازل کیا گیا۔ اگر ہم قرآن کا استعمال کریں، تعلیم کی طرف آئیں، اچھی چیزوں کی طرف آئیں، تو معاشرے کی اصلاح، ورنہ معاشرے کی اصلاح، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں میڈیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں کالج میں بھی پڑھا ہوں اور میں پڑھ رہا ہوں، میں آپ کو بتلاؤں فرسٹ کلاس سے لے کر پرائمری سے لے کر اور اخیر ایجوکیشن ڈگری کی کوئی بھی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں اسلام کی طرح درس دیا جاتا ہے۔ کوئی کتاب نہیں، پورے مجمع میں میں آپ سے کہتا ہوں، کوئی ایک شخص کھڑا ہو کر مجھے یہ بتلائے پرائمری سے لے کر اور ڈگری تک کی کسی بھی بک میں ماں باپ کی اہمیت بتلائی جاتی ہے؟ نہیں۔ چوری سے دور بھاگنا سکھلایا جاتا ہو؟ نہیں۔ ماں بہنوں کے حقوق سکھلائے جاتے ہو؟ نہیں۔ جس میں یہ سکھلایا جاتا ہو کہ ہمارے بڑے کیا ہیں، جس میں یہ سکھلایا جاتا ہو ہمارے چھوٹے کیا ہیں؟ نہیں۔ پوری کتابیں میں نے پڑھی ہوئی ہے اور اللہ کا شکر ہے ساری کتابیں اس سے خالی ہیں۔ اگر کوئی کتاب اس سے لبریز ہے، اگر کوئی کتاب ان تمام چیزوں سے بھری ہوئی ہے تو وہ قرآن کریم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اور ان کے فرمودات، فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا،
آپ جائزہ لیجئے، یونیورسٹیز میں جائیے، کالجز کا دورہ کیجئے، وہاں پر کیا پڑھایا جا رہا ہے؟ تعلیم کے نام پر مسلمانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، تعلیم کے نام پر ہمیں قرآن سے دور کیا جا رہا ہے، تعلیم کے نام پر ہمیں نماز سے دور کیا جا رہا ہے، ہمیں روزے سے دور کیا جا رہا ہے، ہمیں دینی امور ادا کرنے سے دور کیا جا رہا ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتلاؤں، حیدرآباد شہر کا ایک واقعہ ہے۔ ایک شخص نے بڑا نمازی اور پرہیزگار تھا، اس نے اپنے بچے کو ایڈمیشن دلوایا میڈیکل سائنس میں۔ وہ بچہ میڈیکل سائنس میں گیا اور اس نے اسٹڈی شروع کی۔ اسٹڈی کے دوران جب اس کی کچھ کلاسز ہوئی، رننگ کلاس میں کسی ٹیچر نے یہ بات بتلائی جب رمضان کا وقت آیا کہ بیٹا روزے سے یہ نقصان ہوتے ہیں، سائیڈ ایفیکٹ آف فاسٹنگ بتلائے تو اس سے ہائیڈریشن ہوتا ہے، ڈی ہائیڈریشن ہوتا ہے، موڈ سوئنگ ہوتا ہے، آرگن سسٹم ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، ہائپر گلائسیمیا ہو جاتا ہے، گلوکوز لیول ڈیکریز اور انکریز ہوتا رہتا ہے، جس سے انسان کے جانی نقصانات۔ اس بچے کے دماغ میں یہ چیزیں گھر کر گئی۔ وہ بچہ گھر میں آیا اور اپنے نمازی باپ سے، پرہیزگار باپ سے یہ کہتا ہے کہ ابا جان آپ نے روزہ رکھ رکھا ہے؟ باپ کہتا ہے ہاں بیٹا میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ کہا یہ روزہ کوئی چیز نہیں ہوتی، روزہ کوئی نہیں ہوتا ہے، یہ صرف ڈھکوسلے بازیاں ہیں، اساطیر الاولین، بیکورڈ تھنکنگ ہے، پرانے لوگوں کے گڑے ہوئے قصے کہانیاں ہیں، پرانے لوگوں کے رسم و رواج۔ وہ روزے کا انکار کر کے، اور ایک بات بتاتا چلوں، علماء کرام کی موجودگی میں یہ بات کہہ رہا ہوں، اگر غلط ہو تو میری اصلاح فرما دے۔ روزے کا انکار کرنا یہ الگ چیز ہے اور روزے کا چھوڑ دینا یہ الگ چیز ہے۔ وہ بچہ روزے کا انکار کر کے گھر سے گیا ہے اور شام کے وقت اس کے والد نے کسی کام سے باہر بھیجا اور باہر جا کر اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور آن دا اسپاٹ اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ میں آپ کی بارگاہ میں بڑی مسرت کے ساتھ اور انتہائی کچھ لہجے میں آپ سے یہ بات کہوں گا، آپ فیصلہ کیجئے اور بتلائیے وہ بچہ روزے کا انکار کر کے مرا ہے، روزے کے سائیڈ ایفیکٹ اپنے باپ کو بتا کر مرا ہے، وہ مسلمان تھا یا نہیں تھا؟ حالت ایمان میں مرا ہے یا غیر حالت ایمان میں مرا ہے؟ آپ فیصلہ کیجئے، اس کا ایمان سلامت تھا کہ نہیں تھا؟ اگر وہ حالت ایمان میں مرا ہے تو نور علی نور، اور اگر وہ حالت ایمان میں نہیں مرا تو اس کے ایمان کا سودا کرنے والا کون؟ اس کے ایمان سے کھلواڑ کرنے والا کون؟ اس کے ایمان کو کالج اور یونیورسٹیز میں بھیج کر ایمان کا سودا کرانے والا کون؟ میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، بتلائیے۔ اس کے ایمان کا سودا کرنے والا وہ مجرم باپ ہے جس نے اپنے بیٹے کو بغیر دینی تعلیم دلائے، بغیر قرآن و حدیث پڑھائے، بغیر اچھی چیزیں بتائے یونیورسٹی کے دروازے پر جا کر پھینک، جسے یہ معلوم نہیں تھا روزہ کیا ہے، جسے معلوم نہیں تھا نبی کیا ہے، جسے معلوم نہیں تھا قرآن کیا ہے، اور یونیورسٹیز اور کالجز کے دروازے پر جا کر اسے جھونک دیا۔ مجرم ہے وہ باپ، مجرم ہے وہ ماں، مجرم ہے وہ بہن، مجرم ہے وہ معاشرہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم زبان نبوت سے بات ارشاد فرمائی، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ میرا اور آپ کا ارشاد نہیں ہے، میرا اساتذہ کا فرمان نہیں ہے، اس کالی کملی والے کا فرمان ہے۔ سورج بے نور ہو سکتا ہے، ستارے گر سکتے ہیں، دریاؤں کے رخ بدل سکتے ہیں، ہواؤں کی موجیں بدل سکتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں بدل سکتا۔ فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اپنے اہل خانہ کا، اپنے ماتحتوں کا، اپنے محلے کا، اپنے پڑوس کا، اپنے گھر والوں کا، اپنے خاندان کا، اپنے قبیلے کا، اپنے کنبے کا، اپنے بیٹوں کا، اپنی ماؤں کا، اپنے بہنوں کا۔ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور اس کی رعیت کے بارے میں قیامت کے دن اس سے سوال کیا جائے گا۔ یہ تو حدیث کی بات ہے، یہ حدیث کی بات ہے۔ اب میں آپ کو قرآن کے آیات بھی سنا دوں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، قو یہ امر ہے،
اس میں حکم دیا جا رہا ہے، آرڈر دیا جا رہا ہے۔ اللہ لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں، ایمان والوں کو یہ بات بتا رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اے لوگوں، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ میں یہ کہتا ہوں، جب اس باپ نے اپنے بیٹے کو یونیورسٹیز کے دروازے پر جھونکنا تھا، جب اس باپ کو اپنے بیٹے کو میڈیکل سائنس میں ایڈمیشن دلانا تھا، اس سے پہلے کسی عالم دین کی صحبت اسے اختیار کرنا، کسی عالم کے قدموں میں لے جا کر اسے جھکانا تھا، تاکہ وہ یہ جانتا روزہ کیا ہے، تاکہ وہ یہ جانتا قرآن کیا کہتا ہے روزے کے بارے میں، نبی کا فرمان کیا کہتا ہے روزے کے بارے میں۔ میڈیکل سائنس کی ہمارے آگے نہیں چلی۔ دنیا کے سائنٹسٹ اگر آپ ان کی ماننے لگ جائیں، آپ سائنس اٹھائیے، سائنس کی کہاں تک مانیں گے؟ سائنسدانوں کی کہاں تک مانیں گے؟ قرآن کہتا ہے زمین ٹھہری ہوئی ہے، سائنس کہتی ہے زمین گردش لگا رہی ہے، چکر لگا رہی ہے، گھوم رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے چاند اور سورج گردش کر رہے ہیں، لیکن زمین گردش کر رہی ہے۔ یہ سائنٹسٹ کا کہنا ہے۔ اب آپ بتلائیے، اگر آپ نے قرآن و حدیث نہ پڑھا ہو، آپ کس کی بات مانیں گے؟ سائنٹسٹ کی مانیں گے یا قرآن کی مانیں گے؟ 100% اگر آپ نے قرآن نہیں پڑھا ہے تو آپ گمراہی کے راستے پر بلا جھجک چلے جائیں۔ اس لیے دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم بھی ضروری ہے، لیکن عصری تعلیم سے پہلے دینی تعلیم ضروری ہے۔ میں ایک بات پھر کہوں گا آپ سے، علماء کرام کی ذمہ داری میں یہ بات کہہ رہا ہوں، ان کی نگرانی میں یہ بات کہہ رہا ہوں، عالم بننا، مفتی بننا، حافظ بننا، قاری بننا، یہ سب فرض کفایہ ہے۔ اگر میں غلط ہوں، میرے استاد محترم حضرت مولانا محمد اظہار صاحب قاسمی دامت فیوزہم تشریف فرمائے، میری اصلاح فرما دیں۔ عالم بننا، مفتی بننا، قاری بننا، حافظ بننا فرض کفایہ ہے، لیکن انسانیت کے ناطے اتنی تعلیم سیکھنا جس سے حلال و حرام کی تمیز ہو جائے، عقیدے کا سدھار ہو جائے، نماز کے بارے میں معلوم ہو جائے، زکوٰۃ کے بارے میں معلوم ہو جائے، حج کے بارے میں معلوم ہو جائے، قرآن کے بارے میں معلوم ہو جائے، نبی کے بارے میں معلوم ہو جائے، اللہ کی ذات کا علم ہو جائے۔ اتنا علم دین سیکھنا یہ فرض عین ہے، فرض عین ہے۔ آج یہ مکتب ہے، آپ کے مکتب کا پروگرام ہے۔ میں مکتب کے حوالے سے مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں ندوی علیہ الرحمہ کا ایک جملہ آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں، بڑا سنہرا جملہ۔ فرمایا مکاتب کا مقصد ہرگز عالم بنانا نہیں، مکاتب کا مقصد مفتی بنانا نہیں، مکاتب کا مقصد حافظ بنانا نہیں، بلکہ مکاتب کا مقصد دین کی چوکیداری کرنا، مکاتب کا مقصد چھوٹے چھوٹے بچوں کو اسلامی تعلیمات سے روشناس کرانا، مکاتب کا مقصد عقیدے کا سدھار ہے، مکاتب کا مقصد محلے کے عقیدے کا سدھار ہے، مکاتب کا مقصد لوگوں کو نماز کی طرف بلانا ہے۔ یہ ہے مکاتب کا مقصد۔ آپ ان مکاتب کی طرف آئیے، اپنے بچوں کو بھیجیے، ورنہ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر یہ مکاتب ویران ہو گئے تو آپ کی نسلیں ویران ہو جائیں گی۔ لوگ گمراہیوں کے راستے پر آپ کو چلنے پر مجبور کر دیں گے۔ جگہ جگہ سامان بچھا ہوا ہے، جگہ جگہ گمراہی کا سامان بچھا ہوا ہے۔ لوگ منتظر ہیں کہ آپ آئیں اور ہم آپ کے ایمان سے کھلواڑ کر جائیں۔ لوگ انتظار میں ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، عزیزوں، محترم دوستوں، بزرگوں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ آئیے مکاتب کی طرف، آپ اپنے تعلیم کی فکر کیجئے، اپنے نسلوں کی فکر کیجئے۔ اس لیے نسلوں کی فکر کرنا یہ انبیاء کا طریقہ ہے۔ اگر آپ کو نہیں معلوم اور آپ نہیں مانتے تو فائنڈ یور انفارمیشن، میں آپ کو یہ بات بتاؤں گا، قرآن اٹھائیے، پہلا پارہ اٹھائیے اور جائیے اس کے 19ویں صفحے پر۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهك واله ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق اله واحد۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن ہمیں موضوع فکر دے رہا ہے اپنی نسلوں کے بارے میں سوچنے کا۔ قرآن کہتا ہے
کہ جب یعقوب علیہ السلام کی رحلت کا وقت آیا، ان کے اس دنیا سے جانے کا وقت آیا، انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو؟ ما تعبدون من بعدی۔ آج ہم پر یہ فریضہ عائد نہیں ہوتا؟ کیا ہم پر یہ فریضہ عائد نہیں ہوتا کہ ہم اپنے بچوں کو بلا کر پوچھیں اے میرے بچے یا بنی ما تعبدون من بعدی، آپ میرے بعد کس کی عبادت کریں گے؟ آپ میرے بعد کس کو مانیں گے؟ آپ میرے بعد کس کے سامنے سجدہ کریں گے؟ آپ میرے بعد کس کو حاجت روا مانیں گے؟ آپ میرے بعد کس کے سامنے سر کو جھکائیں گے؟ کیا ہم پر یہ فریضہ عائد نہیں ہوتا؟ اگر آپ کی جانکاری کے لیے میں یہ بھی بتاتا چلوں، علماء کرام کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، میری اپنے باپ دادا کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، قرآن کریم کی بات ہے۔ ما تعبدون من بعدی کس سے کہا جا رہا ہے اور کون کہہ رہا ہے؟ غور کریے ذرا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کس سے کہہ رہے ہیں؟ اپنے بیٹوں سے کہہ رہے ہیں۔ حضرت یعقوب کون ہے؟ حضرت یعقوب نبی کے بیٹے ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ حضرت اسحاق حضرت سارہ کے بطن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ اور اس کے آگے جائیے تو کہا کس سے جا رہا ہے؟ کہنے والا بھی نبی ہے اور سننے والا بھی نبی ہے۔ غور کریے، یوسف علیہ السلام کس کی اولاد میں سے؟ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں کہ نہیں؟ نبی سے یہ بات کہی جا رہی ہے ما تعبدون من بعدی۔ ایک نبی اپنے نبی کی فکر کر رہا ہے، ایک نبی اپنے نبی بیٹے کی فکر کر رہا ہے، ما تعبدون من بعدی۔ اور افسوس کہ ہم عام اور جنرل انسان ہو کر اپنے نسلوں کی فکر نہیں کر رہے۔ اور اتنا ہی نہیں، نبی تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بیٹا اس حال میں مرنا کہ تم ایمان پر ہونا۔ دوسری آیت اٹھا لیجیے، وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ۔ ابراہیم اور یعقوب اور اسحاق یہ تمام کے تمام اپنے بیٹوں کو وصیت اور نصیحت کرتے رہے ہیں، إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ علماء کرام سے پوچھیں اس کا ترجمہ، بتلائیں گے۔ قرآن یہ اعلان کرتا ہے، نبی اپنے نبی بیٹے کو یہ بات کہہ رہا ہے کہ بیٹا اس حال میں مرنا کہ تمہارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ نبی کو اپنے نبی بیٹے کی اتنی فکر ہے، لیکن افسوس آج ہم اپنے کالج اور یونیورسٹیز میں پڑھنے والے بچوں کی فکر نہیں کرتے۔ ہمیں فکر کرنا چاہیے اس بات کی، انہیں دینی تعلیم سے روشناس کرانا چاہیے، انہیں نماز کے فرائض معلوم ہونا چاہیے، انہیں معلوم ہونا چاہیے نبی کیا ہے۔ آپ کو میں بتلاؤں، عرب ممالک کے ایک ممتاز عالم دین ہے دکتور شیخ العریفی، وہ ایک مرتبہ بتلا رہے تھے اپنے بیان میں، بتلاتے ہیں میرا ایک یونیورسٹی میں جانا ہوا، میں ایک یونیورسٹی میں گیا، میرا محاضرہ تھا، لیکچر تھا اسٹوڈنٹ کے سامنے، اور اسٹوڈنٹس کے سامنے آج کا میڈیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ جو ہے نا، اس کے دماغ میں ہزاروں اشکال رہتے ہیں، ہزاروں سوالات رہتے ہیں، ہزاروں ایسے اشکالات رہتے ہیں جو آپ کو اچھے اچھے عالم دین کو سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ میرے دوستوں، بزرگوں اور عزیزوں، میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں اور اس بات کو گانٹھ باندھ لیجئے، اچھی طرح سمجھ لیجئے، علماء کرام کی موجودگی میں یہ بات کہہ رہا ہوں میں۔ ابھی میں اس بات کو موقوف کر کے یہ بات کہنا چاہوں گا، میڈیکل سائنس ہمیں اشکال کرنا سکھاتی ہے، میڈیکل سائنس دین پر اعتراض کرنا سکھاتی ہے، میڈیکل سائنس نبی کے طریقے پر سوال کھڑے کرتی ہے، میڈیکل سائنس قرآن پر سوال کھڑے کرتی ہے۔ سوال ہمارے سمجھ میں آتے بھی ہیں، سوال ہمارے سمجھ میں نہیں بھی آتے ہیں۔ آپ واقعہ اٹھائیے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوئی اور معراج سے جب آپ واپس آئے تو لوگوں میں یہ بات مشہور ہوئی کہ آپ معراج گئے ہیں، آپ کو معراج کا سفر ہوا، لوگوں میں مشہور ہوا۔ اب جو ابو جہل تھا اسے تو یہ بہانہ مل گیا، وہ ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی دشمن تھا، وہ دوڑا ہوا گیا، ابو بکر صدیق کے پاس گیا، ابو بکر صدیق سے کہتا ہے انت تعلم، کیا تم یہ بات جانتے ہو کہ تمہارا دوست مجنون ہو گیا ہے، تمہارا دوست پاگل ہو گیا ہے، تمہارا دوست دیوانہ ہو گیا ہے؟ وہ کہتا ہے راتوں رات میں نے
سفر طے کر لیا ہے، راتوں رات میں بیت المقدس چلا گیا ہوں جو یہاں سے میلوں فاصلے پر ہے، وہ یہ بات کہہ رہا ہے، کیا تمہیں معلوم ہے؟ اللہ کے نبی کے اس پاک صحابی نے جو جواب دیا ہے وہ جواب آپ لکھ کر لے جائیے اور گانٹھ باندھ کر لے جائیے، جب بھی کوئی اشکال ہو میری اس بات کو یاد کریے گا۔ اس ابو بکر صدیق نے کیا کہا کہ جب نبی نے کہا ہے تو سچ ہے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے ماننا ہے، شریعت کا حکم ہے۔ ابو جہل کہتا ہے کہ ہمارے تو دماغ میں نہیں آتی کہ کیسے راتوں رات کا سفر ہو گیا، ہمارے تو دماغ میں نہیں آتا کیسے بیت المقدس کا ڈسٹینس طے کر لیا گیا۔ ابو بکر صدیق نے کہا کہ دماغ میں آئے تب بھی ماننا ہے، دماغ میں نہ آئے تب بھی ماننا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور نبی کے بارے میں کیا حکم دیا جا رہا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ فرمایا جا رہا ہے جو تمہیں دیا جائے، جو نبی تمہارے دیں، جو نبی تمہارے حکم دے تمہیں، جو نبی تمہارے طریقہ سکھلائے، جو نبی تمہیں پیروکاری سکھلائے، اس کی پیروکاری بلا قیل و قال کرنی ہے، بلا شبز و مزر کرنی ہے، بغیر چونچلا کا کرنی ہے۔ اگر آپ یہ دلیل آپ کو سمجھ میں نہیں آتی کہ عالم صاحب آپ کی دلیل سمجھ میں نہیں آئی، میں آپ کی بارگاہ میں دوسری دلیل رکھتا ہوں، شاید وہ آسان لفظوں میں سمجھ میں آ جائے۔ آپ فروٹس کو اٹھائیے، آپ سیب کو اٹھائیے، سیب کیسا ہے؟ میٹھا پھل ہے۔ کیلے کو اٹھائیے، کیلا کیسا پھل ہے؟ میٹھا پھل ہے۔ انگور کو اٹھائیے، انگور میٹھا پھل ہے۔ پپایا کو اٹھائیے، پپایا میٹھا پھل ہے۔ مینگو کو اٹھائیے، مینگو میٹھا پھل ہے۔ یہ سارے کے سارے میٹھے ہیں نہیں؟ لیکن آپ کی بارگاہ میں ایک چھوٹا سا سوال اس فقیر کا، کیا سیب آم کی طرح میٹھا ہے؟ کیا امرود آم کی طرح میٹھا ہے؟ کیا انگور امرود کی طرح میٹھا ہے؟ کیا گنا امرود کی طرح میٹھا ہے؟ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود الفاظ کیا نکلتے ہیں؟ صاف میٹھا ہے۔ الفاظوں میں نہیں بیان کیا جا سکتا، لیکن عقل تسلیم کرتی ہے کہ ہاں میٹھا ہے تو ہے۔ اس لیے نبی نے جو کہا وہ ہے تو ہے، ماننا پڑے گا۔ دنیا کی نہیں چلے گی، سائنٹسٹ کی نہیں چلے گی، بغیر قیل و قال کے نبی کی ماننا ہے۔ تو میں یہ بات کہہ رہا تھا جب حضرت کا دورہ ہوا ایک یونیورسٹی کا، وہاں پر گئے اور لوگوں سے پوچھا، اسٹوڈنٹس کی بارگاہ میں یہ سوال کیا، کیا تمہیں معلوم ہے تمہارے نبی کا نام کیا ہے؟ انہوں نے بتلایا ہاں ہمارے نبی کا نام معلوم ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہا ہمارے نبی کا نام محمد ہے۔ کہا ٹھیک، یہاں تک ٹھیک ہے، کیا تمہیں نبی کی بیویوں کا نام معلوم ہے؟ ایک نے ہاتھ سٹینڈ کیا، رائز کیا اور بولا ہاں آپ کی بیوی کا نام خدیجہ ہے۔ کہا اور بھی کوئی ہے جو بتلائے آپ کی کتنی بیویاں تھیں، آپ کے اور کون کون بیویاں تھیں؟ کوئی بتلا سکتا ہے؟ کوئی بتلا سکتا ہے اور کون کون آپ کی بیویاں تھیں؟ سناٹا چھا گیا محفل میں، دہشت طاری ہو گئی۔ افسوس کہ وہ تمام کے تمام اسٹوڈنٹ مسلمان تھے اور کسی کو یہ بات معلوم نہ تھی کہ ہمارے نبی کی کتنی بیویاں ہیں۔ اور میں دعوے کے ساتھ یہاں پر بیٹھ کر بالکل ذمہ داری کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں، ہم میں سے بھی اس مجمع میں بھی نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہوں گے جنہیں معلوم نہیں ہوگا نبی کی بیویاں کتنی تھی، نبی کے بیٹے کتنے تھے، نبی کی بہنیں کتنی تھی، اور نبی کی دودھ رضائی بہنیں کتنی تھی، نبی کے ماموں کتنے تھے، نبی کے چچا کتنے تھے، نبی کی پھوپھیاں کتنے تھی، نبی کے داماد کتنے تھے، کسی کو نہیں معلوم۔ تو اس لیے میرے عزیزوں وقت ہو چلا ہے، قلت وقت کی دامنگیری کے باعث میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے بس ایک بات آخر میں کہوں گا کہ جب تک ہم قرآن کی طرف نہیں آئیں گے، جب تک تعلیم کی طرف نہیں آئیں گے، ہمارے معاشرے کی اصلاح ناممکن ہے۔ اس لیے کہ یہ مورٹل آئیڈیالوجی ہے، آفاقی طریقہ ہے معاشرے کے بگاڑ کو ختم کرنے کا۔ فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، جب آپ پڑھیں گے تو برائیاں ختم ہوں گی، جب آپ پڑھیں گے تو دہشت مٹے گی، جب آپ پڑھیں گے تو شراب نوشی مٹے گی، جب آپ پڑھیں گے آپ کو معلوم ہوگا والدین کا مقام و مرتبہ کیا ہے، جب آپ پڑھیں گے آپ کو معلوم ہوگا برادر اینڈ سسٹرز کیا ہے، جب آپ کو معلوم ہوگا پڑوسی کے کیا حقوق ہیں۔ قلت وقت کی دامنگیری ہے، ورنہ میں آپ کے سامنے
کتنی چیزیں میں آپ کو بتاتا جس سے اسلام کو، دینی تعلیم کو، عصری تعلیم سے میں ممتاز کر دیتا، لیکن اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتا ہوں کہ میرے زبان سے جو الفاظ نکلے ہیں، اگر ان الفاظ کو کہنے میں کوئی کمی ہوئی ہو، کوئی کوتاہی ہوئی ہو، کوئی غلطی ہوئی ہو، علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، میری اصلاح فرما کر دامن عفو میں جگہ عنایت فرمائے۔ اخیر میں چلتے چلتے بس یہ بات کہوں گا جو باتیں کہی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ماشاءاللہ، یہ تھے حضرت مولانا مفتی محمد رشدان صاحب ندوی